علی بھائی آپ کی طرف انشاءاللہ اوور ٹو یو ریگارڈنگ سورۃ البقرہ، کچھ ہمارے ساتھ کچھ جو کچھ آپ کی ریفلیکشنز ہیں وہ شیئر کریں. الحمدللہ مغیرہ بھائی، سورہ البقرہ میں نے تقریباً 4 بار گو تھرو کی ہے، اور پڑھائی بھی ہے، 2 بار پڑھائی ہے. ایک فادرز کا گروپ تھا انہیں ماشاءاللہ، اور گھر میں نے پڑھائی ماشاءاللہ، خود بھی پڑھائی بھی الحمدللہ. تو ایوری ٹائم آئی فاؤنڈ نیو لیسنس ٹو بی آنیسٹ، یعنی یہ قرآن کا جو ہے وہ ایک خاصہ ہے الحمدللہ. تو سورہ البقرہ میں بہت سی چیزیں ہیں، اسپیشلی پہلے پارے میں، لیکن سم تھنگ وچ ریئلی اسٹرک می، جو میں نے ابھی ریسنٹلی اپنے ایک لیکچر میں بھی ینگسٹرز کو مینشن کیا تھا، دیٹ از دی انسیڈنٹ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. دس از سورہ البقرہ ورس نمبر 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Allah says that and recall when Moses said to his people, indeed Allah commands you to slaughter a cow. اب یہ پورا واقعہ کافی لمبا ہے، تو میں ذرا اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کمپلیکیشنز میں پڑ گئے، پرفیکشن میں پڑ گئے، وہ کیسی ہونی چاہیے، کلر کیا ہونا چاہیے، وہ آیا پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جیسے جیسے وہ سوالات پوچھتے گئے ویسے ویسے مشکلات بھی ان کے لیے بڑھتی گئیں، اور ان کا ٹائم بھی کافی اس پہ لگا، اور آخر کار وہ انہوں نے ڈھونڈ لی اور اس کے بعد سلاٹر کی. تو اس میں بڑا ایک پروفاؤنڈ لیسن میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی انٹینشن ٹھیک ہے تو اس کا مسئلہ ویسے بھی حل ہو سکتا ہے. یعنی انٹینشن ہونی چاہیے ٹو اوبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. موسٹ آف اس وی اسٹرگل ٹو فائنڈ اے پرسن کہ ہاں ہم اس کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، جبکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیکھیں وہ لوگ کوئی عام سی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو آئی تھنک ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ گائیں ذبح کرو، بات ختم ہو گئی. اللہ کا حکم بجا لانا ہے، جیسے صحابہ اللہ کا کوئی بھی حکم بجا لانے کے لیے فوراً نکل پڑتے تھے، فوراً سے عمل کرتے تھے. بلکہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دوز پیپل جو پل صراط سے سپیڈ آف لائٹ سے گزریں گے. وہ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں جو نیکی میں جلدی کرتے ہیں، حکم آیا بس اس پہ عمل کر لیا. تو یہ آیا میرے لیے بڑی اسٹرائکنگ تھی کہ دیکھیں بجائے کہ وہ فوراً اس پہ عمل کرتے وہ کمپلیکیشنز میں پڑ گئے. اور اس میں توکل کا بھی بڑا لیسن ملتا ہے کہ مدد کرنے والی ذات یا مسئلے کو حل کرنے والی ذات اللہ ہے. تیسرا یہ کہ مجھے اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے کوئی حکم آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن یو ہیو ٹو اوبے اٹ. اٹس اے ٹیسٹ آف اوبیڈینس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ آپ اوبیڈینس شو کرتے ہیں یا آپ بہت زیادہ کمپلیکیشن یا کویسچنز میں پڑ جاتے ہیں. تو میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سے لوگ مسائل لے کر آتے ہیں اور وہ یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں احمد بھائی کہ نا فلانا بندہ میرا مسئلہ سنے گا تو میرا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا توکل اس بندے پہ ہے، جبکہ اگر وہ اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ پہ توکل کریں، تو ایک عام سے بندے سے ہو سکتا ہے اللہ اس کا وہ مسئلہ حل کر دے، کیونکہ مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ میرے لیے بہت پروفاؤنڈ تھا. اچھا، یہ جو ٹرانزیشن ہے نا فرام سورۃ الفاتحہ انٹو سورۃ البقرہ، یہ بھی بہت خوبصورت ہے. اس میں بھی دیکھیں نا، ہم سورہ فاتحہ میں جیسے ذیشان بھائی نے کہا نا کہ ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. اینڈ پھر سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے ہدایت کی، تم نے مانگی ہدایت، ہم نے تمہیں یہ کتاب دے دی، اب اس کو پڑھو اور اس میں سے ہدایت طلب کرو. اور ہدایت وہی لوگ طلب کر سکیں گے جو ایک پری کنڈیشن لے کے آئیں گے. وہ پری کنڈیشن کیا ہے؟ تقویٰ، کوئی نہ کوئی سینس آف گاڈ کانشیسنس، کوئی نہ کوئی سینس، اور وہ کتاب کو اپروچ بھی کریں اس نیت کے ساتھ. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اورینٹلسٹس ہیں، بہت زیادہ ویسٹ میں بھی لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں، وہ آپ سے میرے سے بہتر عربی جانتے ہیں، لیکن وہ جب قرآن کو اپروچ کرتے ہیں وہ ایک تقوی کی لیول کے اوپر یا اس میں سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے اس کو اپروچ نہیں کرتے، یا ان کے اندر وہ مادہ نہیں ہوتا فطرت والا جو خدا کو پہچانتا ہو، تو اس سے پھر ان کے لیے جو ہے نا یہ کتاب فائدہ مند نہیں ہوتی. تو سورہ بقرہ میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر اس کتاب سے ہدایت اخذ کرنی ہے دین یو ہیو ٹو اپروچ اٹ ود اے سرٹن مائنڈ سیٹ. ایک تو پری کنسیوڈ نوشنز جو ہیں اپنے وہ ختم کر دو، ایک خدا کا اعتراف کرو. اس کتاب سے پہلے ہی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، وہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. یعنی اپروچ ود این ایمپٹی مائنڈ، دس از واٹ یو مین. ایمپٹی مائنڈ سے بہتر یہ ہے نیوٹرل مائنڈ، پری کنسیوڈ نوشن اور بائس ہٹا کے، اور اس کو پھر اور اس سے ہدایت اخذ کرنے کی انسان کوشش کرے. دوسری چیز جو سورہ بقرہ کے بارے میں مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتی ہے
وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سورت کا پورا سٹرکچر اگر دیکھیں تو یہ 286 آیات ہیں اینڈ 2.5 پارے ہیں جس کے اوپر جو ہے نا سورۃ البقرہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ یہودیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اینڈ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے معاملے میں جواب کیسے دیا, کیا ان کا رسپانس تھا. Did they come with شکر, did they come with thankfulness or did they come with disobedience. بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے کہ ایک مسلمان قوم, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ فالوورز تھے اپنے زمانے میں, وہ مسلمان تھے, وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب دیتا ہے ان کو. تو وہ سورہ بقرہ میں شروع میں ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ بالکل مڈل میں سورۃ البقرہ کے تحویل قبلہ ہے, جی ہاں, کہ جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو قبلہ جو تھا مسلمانوں کا وہ جروسلم میں تھا, جو کہ یہود کا قبلہ ہے. تو آپ دیکھیں گے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے, قبلہ بھی تب انہی کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے ہی چینج آف قبلہ ہوتا ہے سورۃ البقرہ کی مڈل میں, اس کے بعد یہود کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے سورۃ البقرہ میں. اس کے بعد سارا جو ڈائریکشن ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف ہو گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چینج آف قبلہ بھی ہے نا, وہ ایک چینج ان ڈائریکشن ہے کہ پہلے یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے سورۃ البقرہ میں, اس کے بعد جو ہے نا ڈائریکشن مسلمانوں کی طرف چلا گیا. اینڈ ان دونوں میں بھی جو ہے نا پیراللز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو قوانین دیے اور انہوں نے ان قوانین کو توڑا, ان کے ساتھ جو ہے برا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. اسی طرح قبلہ چینج ہو گیا, اب قوانین جتنے بھی آئے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے, اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے والا معاملہ نہ کرنا. اور اس میں قوانین آپ دیکھیں گے ڈیورس کے بھی قوانین ہیں, ربا کے بارے میں بھی ہے, آیت دین ہے اس کے اندر. تو یہ مجھے نا بڑا خوبصورت سورۃ البقرہ کا سٹرکچر لگتا ہے. اٹ از ایز اف کہ a transfer of leadership is occurring. بالکل, کہ پہلے لیڈرز جو تھے انہوں نے کیا مسٹیکس کی, لیکن اب تم پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو تم وہ مسٹیکس نہ کرو. بالکل. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ ہم نے لیڈرشپ ٹرانسفر کیوں کی ہے. کیونکہ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے قرآن میں ایٹ لیسٹ پروفٹس مینشنڈ ہیں وہ بنی اسحاق میں سے ہیں, بنی یعقوب میں سے, بنی اسرائیل میں سے. اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کا ہی نام ہے. تو یہ فرسٹ پروفٹ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے بعد آتا ہے بنی اسماعیل میں. اور اللہ تعالیٰ بیسکلی بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ کیوں ہم نے اس کو چوز کیا تمہارے اوپر, تم نے یہ سب, تمہارے جرائم جو ہیں یہ سب ہیں, اور اگر ہم تمہارے اندر بھی پروفٹ کو لے کے آتے تو تم نے اس کو بھی قتل کر دینا تھا, جیسے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام سے قتل کر دیا.